بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر محترم ناظرین، سامعین حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتلائیں گے، یہ ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کی گئی قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہے۔ بقرعید کے موقع پر 6 افراد نے ایک بڑا جانور خریدا، سبھی برابر کے شریک ہیں اور 7ویں حصے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ 7ویں حصے کا گوشت کیا کیا جائے؟ کیا 6 حصہ داروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ محترم سامعین حضرات، ہماری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نئے اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کی گئی قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہے۔ بقرعید کے موقع پر 6 افراد نے ایک بڑا جانور خریدا، سبھی برابر شریک ہیں اور 7ویں حصے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ 7ویں حصے کا گوشت کیا کیا جائے؟ کیا 6 حصہ داروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے؟ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ محترم سامعین حضرات، جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا گیا ہے، جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کیا گیا ہے، اسے دیگر شرکاء برابر لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس حصے کا کم از کم تہائی حصہ صدقہ کر دیں، کیونکہ قربانی میں یہی مستحب ہے۔ جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کیا گیا ہے، اسے دیگر شرکاء برابر لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس حصے کا کم از کم تہائی حصہ صدقہ کر دیں، کیونکہ قربانی میں یہی مستحب ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہماری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نئے اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فقط والسلام، واللہ اعلم بالصواب۔